بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ عید کے تعلق سے کہ عید کی رات کو کچھ لوگ جو ہے مبارک رات یا لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں. عید کی رات کی ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے یاد رکھیے جس طرح سے لوگ بتاتے ہیں، اس لیے کہ عید کی رات تو رمضان ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ الگ بات ہے مومنوں کو اس کا اجر ملتا ہے، لیکن اس رات کی کوئی فضیلت نہیں یاد رکھی کہ رمضان بھر میں جتنے مغفرت ہوتی ہے وہ ایک رات میں ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات، چاند رات جس کو بولتے ہیں، چاند دکھتا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت سنت ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی اعمال، نہ ہی کوئی نفل عبادت ہے اس میں ثابت ہے. ٹھیک، اللہ کے روز آدمی روز کرتا تھا تو اس رات بھی کرے، لیکن خاص ثابت نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کا ایک اشکالات کی عید الفطر کے فطرے کے تعلق سے رکھ دیتا ہوں چونکہ سوال آیا. فطرہ یاد رکھیے ہر فرد کے طرف سے گھر میں جتنے افراد ہیں، بڑے ہو چھوٹے ہو، سب کے طرف سے 2.5 کلو اناج غذائیت آپ کو دینا ہے. یہ آپ 28 29 یا عید کی نماز سے پہلے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو یاد رکھیے یہ فطرہ نہیں ہوگا، یہ صدقہ ہوگا. تو کوشش کریں اگر کسی نے نہ دیا تو کل پرسوں اگر روزہ بڑھتا ہے ایک تو، یا پھر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ضرور جو اپنا فطرہ دے دیں. اس کے علاوہ جو ہے عید الفطر کے چند مسائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عید الفطر کے لیے یاد رکھیے کسی میٹھی چیز کے کھا کر عیدگاہ جانا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کو عیدگاہ جاتے تو 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں نا، فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک روزہ. یہ کون سا روزہ ہے مجھے تو نہیں پتا، اور روزے کی کون سی قسم اتنی شارٹ وہ بھی میرے کو پتا نہیں اس کی کوئی کہ کہاں سے آئی. عیدگاہ جاتے بولے وہاں جا کے روزہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے میٹھا کھجور کھا کر جاتے، اور آپ عید کی نماز عموماً جو اشراق کے فوراً بعد پڑھا دیتے. مطلب فجر ہوتی، گھر آیا، کھایا اور گئے، اشراق مطلب سورج نکلا اور نماز ہوئی. بالکل جیسا کہ آج بھی حرمین میں اور گلف جو خلیجی ممالک میں ہوتا ہے فوراً، بلکہ فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد عید کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. بس اسی طرح اندازہ لگائیے آپ کائی کا روزہ، یہاں 8-9 بجے نماز ہو رہی تو بولے روزہ رہنا، اور پھر رکھتے ہیں، پھر وہ روزے کو کھولتے ہیں شرخر میں سے. یہ کیا ہے؟ آپ سنت یہ ہے کہ کھجور سے وہ کیجیے. تو عید الفطر کو کچھ کھا کر جانا سنت ہے، عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے. ٹھیک، اور عید الفطر کو میٹھا کچھ نہ کچھ کھا کے جانا سنت ہے. عید الاضحیٰ میں آ کر جو جانور ذبح کرے اسی کی کلیجی بناتے اللہ کے رسول اور کھاتے، تو یہ سنت ہے. کوشش کیجیے یہ چیزوں پہ عمل ہم کریں. تو کچھ کھا کر جانا، اور عید کے دن کو روزہ نہیں ہوتا، یہ حرام دین ہے روزے کے اعتبار سے. جو ہے 5 دن ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور باقی ایام تشریق کھانے پینے کے دن جو ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد چلتے ہیں. 10 عید الاضحیٰ، 10 جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے عید کی، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی عید کا دن. اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق ہے، کھانے پینے کے دن ہے. تو یہ 4 دن ایک ساتھ آتے ہیں، اور عید الفطر 5، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. یاد رکھیں تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا. اتنا چھوٹا روزہ تو ہوتا ہی نہیں کسی بھی حال میں. ٹھیک، جو لوگ رکھتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں روزہ رہتا ہے اور پھر کھجور کھانا، روزہ کھولنا اور پھر عیدگاہ جانا. درست نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں عید کے دن. تو میٹھی چیز کھا کر آپ جائیں گے، بالخصوص کھجور، اور وہ بھی عدد میں 1، 3، 5. ٹھیک ہے، لیکن سلسلے کو جاری ہی مت رکھیے. آپ 1 کھا لیا، اب 2 کھا لیا، اب 3 کھا لیتا، پھر 4 کھا لیا، 5 کھا لیتا، 6 اور کھجور کھاتے بیٹھے ہوئے آپ ہو جاؤ. ٹھیک، یہ درست نہیں. مقصد یہ کہ آپ کچھ کھا کر جائے، رسول اللہ کو بتانا تھا یہ چیز. ٹھیک، اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے. سواری پہ جانا آنا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیدل جا سکتے اور آ سکتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور آتے پیدل، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت. مطلب جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیجیے، آتے وقت دوسرے راستے سے آئیے. ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے، کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے. اسی طرح عیدگاہ جانے آنے کا راستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے. نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے، جو کھلا ہو آسمان کے نیچے کوئی چیز. تو کوشش کریں ہم اور آپ بھی کہ ہم کھلے میدان میں جو کہ عیدگاہ ہوتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر یہ نماز پڑھنے کی جو کوشش کریں. ٹھیک ہے، نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا جو ہے یہ سنت ہے، اور بلکہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم عید کے دن تو خواتین نماز کو ضرور جائی تھی. عید کے اس لیے کہ یہ اجتماع شہر کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے، تو کم از کم عید کے دن جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں. آپ انداز لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے. اس حکم کی حد دیکھیے کہ وہ فرما رہے کہ رسول اللہ حکم دیتے تھے عید کی نماز کے لیے تمام عورتیں عیدگاہ جائے، حتیٰ کہ پردہ نشین
مطلب بڑی عورتیں، بالغ عورتیں اور چھوٹی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی، اور حیض والی عورتیں بھی جائیں. دیکھیے اندازہ لگائیے، حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ہم جانتے ہیں، لیکن عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی اس لیے وہ آ سکتی ہے اس کے اندر. مسجد میں ایسی عورت نہیں جائیں گی لیکن عیدگاہ آ سکتی، عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ وہ مسجد جائے، عیدگاہ جائے، عیدگاہ انہیں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعاؤں میں شرکت کریں. جو غیر حیض والی عورتیں ہوں گی وہ نماز پڑھیں گی، اور حیض والی عورتیں دعاؤں میں شرکت کریں گی جب امام خطیب جو ہے خطبے کے اندر دعا کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی تاکیدی حکم ہے یہ کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیا کرتے کہ تمام عورتوں کو، حیض والی، بغیر حیض والی، مطلب جو پاک ہے جو ہے، سب کو لے جائے. کہاں لے جائے؟ عیدگاہ. کم از کم کچھ نہیں تو عیدگاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے. یہ ضروری ہے، یاد رکھیے. لیکن یہ سنت کو ہم نے بھلا دیا. آج عیدگاہوں میں سب سے پہلے تو کوئی نظم نہیں ہے، نہیں بے پردہ کیوں، یہ ہوں گی، فلاں ہوں گی. دیکھیے شریعت نے جب حکم دے دیا، نظم کرنا آپ کا کام ہے. نظم کرنا، ہم سے اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو شریعت پہ الزام مت لگائیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک عورت کے لیے افضل ہے کہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے، لیکن یہاں تاکیدی حکم رسول اللہ دے رہے، نکالا کرو، لاؤ ان کو مسجد میں، عیدگاہ کے اندر لایا کرو عید کے دن. حتیٰ کہ جو پردہ نشین ہیں عورتیں جن پہ نماز فرض ہے، اور وہ عورتیں جو حیض والی، ان کو بھی لاؤ. یہ لوگ الگ بیٹھیں گی یہ عورتیں، اور امام کی دعاؤں میں شامل ہوں گی جب خطیب دعائیں کریں گے، اور باقی لوگ عورتیں نماز پڑھیں. پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عیدگاہ جائیں. یہ عجیب بات ہے، جو سنت ہے اس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ عمل نہ کریں، اور جو غیر سنت چیزیں اس پہ دیکھیے کس حد تک عمل چل رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. بلکہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ وہ غیر سنت چیزیں ہی دین ہیں، اور جو سنت ہے وہ شاید دین کا کبھی حصہ تھی نہ کبھی رہیں گی. اس حد تک ہم نے سنت کو مسخ کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا. تو عید کے دن یاد رکھیے یہ سنت ہے کہ رسول اللہ تاکیدی حکم دیتے کہ عورتوں کو بھی لایا جائے، ہر عورت عیدگاہ میں شامل ہو تاکہ وہ خطیب کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دعاؤں میں شرکت کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے، مردوں کو خطبہ دیتے، چونکہ انتظام نہیں تھا، عورتیں پیچھے ہوتی تھی، سنے پھر پیچھے جاتے تھے اور عورتوں کو الگ سے واضح نصیحت کرتے تھے. پہلے مردوں کو کرتے تھے پھر عورتوں کو بھی کرتے تھے، دونوں کو کرتے تھے. اندازہ لگائیں. اس سے پتہ چلا اگر خطیب انتظام نہیں ہے مائک کا تب بھی وہ بلا سکتا ہے، اور الگ سے ادھر ایک خطبہ دیں گا، ادھر ایک خطبہ دیں گا ان کے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا جو ہے مسنون ہے. پہلے نماز پڑھی جائیں گی، بعد میں خطبہ ہوگا، یہ مسنون ہے. لیکن یہ سنت بھی آج ہم نے چھوڑ دی. خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے نا. خطبہ بلکہ بعد میں بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے. عید کی نماز سے پہلے خطبہ چالو ہو جاتا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ چلتا ہے. اس کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے اور پھر ایک عربی خطبہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی ممبر بنا دیا، اس پہ چڑھ کر دیتے ہیں. درست نہیں ہے، بغیر ممبر کے آپ رہیں گے، اس لیے کہ مسجد نہیں ہوں گی، وہ کھلا میدان ہوگا جہاں کچھ نہیں ہوگا اور آپ نیچے کھڑے کر بات کریں گے. بہرحال ٹھیک. تو یہاں جو ہے بعد میں جو ہونا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک. تو یہ چند باتیں بہرحال عید کے تعلق سے تھی، چند مسائل تھے رمضان کے، اعتکاف کے، عید کے، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا. ویسے تو الحمدللہ عید کے تعلق سے بہت سارے میرے کلپس یا لیکچرز آلریڈی موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیکچر نہیں تھا جہاں پوری باتیں میں نے ایک ساتھ رکھی. تو سوچا کیوں نہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے عید کا دن ہم کیا کریں اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ. چونکہ عموماً ہوتا عید آتی ہے ہر سال، اور جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنی ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں نے عام طور سے سنی ہے کہ اگر بقرعید ہے اور کسی کے پاس قربانی نہیں ہو رہی تو وہ انسان پریشان، عید ہے ہی کیوں، میں بور ہو رہا ہوں. تو عید کے دن کیا کرے اس کو، نتیجتاً وہ بوریت کا اظہار کر رہا ہے. رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں. مطلب عید الفطر ہے اگلے دن، تو چاند رات جس کو پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں. اتنی جلدی نماز کہیں مل جاتی ہے بس چلے گئے، اور بازار آپ دیکھیے صبح فجر کے بعد تک، اور لوگ نماز پڑھتے ہو جا کے سو جاتے ہیں اور جا کے پڑھ گئے ہوئے اور پورا دن ویسا گزارتے ہیں. تو عید کا دن ہم کیسے گزاریں، عید کے دن ہم کیا کریں، ہم کو پتہ ہی نہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عید قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بزی ہے، ورنہ وہ بور ہو رہا ہے. بقرعید میں اور کوئی رمضان عید کو رات بھر جاگ رہا ہے.
اور عید جس دن ہے یاد رکھ کی بات کی جو دن ہے اس کو ضائع کر. لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے یاد رکھیے عید یہ ہمارا یہ ایک تہوار ہے, یہ ایک مسرت کا دن ہے, یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے, یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے یاد رکھیے, لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے یاد رکھیے, اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے. لیکن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو بور ہو رہے ہیں, پھر وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پر میں اورنگ آباد شہر کا رہنے والا ہوں, لیکن جاب کے لیے ہوں, حیدرآباد میں ہوں کسی وجہ سے, یا بامبے میں آ نہیں پایا, تو وہ لوگ گھومنے چل جا رہے ہیں آؤٹنگ. مطلب وہ لوگ سٹی میں تو کوئی ملنے والا ہے نہیں, اب لہٰذا ہم کیا کریں تو گھومنے. تو لہٰذا کسی کو پتا نہیں کہ یہ دن گزارنا, تو لہٰذا آج ہم عید کا دن کیسے گزارے مختصر سے رکھوں گا, اور اس میں عبادات معاملات چیزیں کرنا ہے. نبی اکرم کیا 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 وہ دیکھیں گے. کچھ باتیں بہت سارے لوگوں ایک دم اس میں نہیں ہوں گی, کچھ باتیں ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا منایا ہی نہیں جا سکتا, ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ کیا یہ بھی طریقہ انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ تو اسلام میں بھی زیادہ کہ انٹرٹینمنٹ کا جائز کاموں کا طریقہ ہے. تو ہم چند باتیں آج انشاءاللہ دیکھیں گے. عید کے دن ہم کیا کریں, دوسرے الفاظ میں عید کا دن ہم کیسے منائیں, تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج رکھنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے, اور بس 2 ہی تہوار ہے اسلام, 2 ہی عیدیں, یہ خوشی کا دن, اس کو تہوار بولتے. ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوشی منانے کا, ہمیں خود کے لیے 2 دن دیے گئے, اور ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ. ایک کو عام زبان میں بولتے رمضان کی, اور ایک کو بولتے بقرعید, یا ایک کو بولتے عام بالکل عام زبان لیمنس لینگویج عید, اور ایک تیز عید. ٹھیک ہے, تو یہ 2 منانے کے تہوار ہے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت دیے گئے. ان میں ہم کو اللہ رب العزت احکام دیے, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائی وہ کرنا. تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں. کہاں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے عید کے اندر جو چیز کو کرنا ہے, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اس میں جب کوئی فرق رہے گا تو میں بتا دوں گا, اور جب فرق نہیں رہے گا تو مطلب وہ چیزیں کامن ہے, فرق والی چیزوں کو بتاتے چلو. تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر ہمیں جو کام کرنا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے تکبیرات کا, صحابہ جب عید کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے, مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے. اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز. تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے. اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کا. عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے. تکبیرات اور بیان کریں, مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی. اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہیں, اور یہ سنت سے ثابت ہے. صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے, تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں. یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا, چونکہ اللہ کی بڑائی ہے, اور یقیناً انسان جو ہے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب کی عبادت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کر, تسبیحات بیان کر, ذکر کرنے والے کی مثال دیے زندہ سے, اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا میت ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے, تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے, اور نماز ہو جاتی ہے, تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے. یاد رکھیے تو حدیث کی روایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے, اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے, اور جانے تک کہتے, اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی اس کے بعد تکبیرات کہتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے, لیکن تابعین اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے, جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے, یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد. یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر یہ سب سے مشہور ہے, سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں, چونکہ نبی کی تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا, لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں ہے, کوئی ثابت نہیں. مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو جو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تکبیر مشہور اللہ کی بڑائی بیان کیجیے, تسبیح تکبیر تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں, جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ثابت ہے جو کہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. یاد رکھیں تو یہ ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیں یہ کام مسلسل کرنا ہے. تو پہلا کام جس کو کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن, یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یاد رکھیں دوسرا کام کیا کرنا ہے, میں دوسرا تیسرا ایسے نفسوں کی بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں, آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں. ٹھیک ہے, تو دوسرا کام جو ہم کریں گے یاد رکھیں عید کے دن وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے, اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں, یہ سنت ہے, کر سکتے کرو آسانی. جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے کھجور کھانا,
ऑड नंबर 1, 3, 5 जो भी आप खा सकते हो, कि ज़ाहिर सी बात है हर किसी हमारे इलाकों में उनको आदत नहीं होती और खजूर गर्म होती है अपनी ज़ात से। बहरहाल जिसको जो जैसा जमता है करे। तो ईद उल फित्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले खाते और खजूर खाते ऑड नंबर्स में, और ईद उल अजहा में आप ईद की नमाज पढ़ कर आते, जानवर को जुबाह करते, वो खाते। तो ईद उल फित्र में ईद की नमाज से पहले खाना या कोई चीज मीठा खाना, और ईद उल अजहा में ईद की नमाज के बाद कुछ खाना। तो आप ये कर सकते हैं। आपको कहे खजूर नहीं है तो क्या करें भाई, जो ये खा की जा सकती ईद उल फित्र। चलो मैं नहीं खा पाया, भूल गया, रोज के रूटीन बन गया था, भूखे रहना चले गया, तो क्या गलत है? कुछ गलत है, मैंने पहले कह दिया सुन। लिहाजा आप खजूर खा कर जाए और ईद उल अजहा में आकर जानवर में से जुबाह कर। लेकिन अब हमारे पास ऐसे कि जानवर में हिस्सा डालते, अब वो हलता, वो कटकराता, वो दोपहर के बाद आता, ठीक है, तो फिर वो छोड़ दे। अब आए बात जो घर में वो अब ईद उल अजहा में बाद में खाए जो भी खाना है, मीठा तेज कुछ भी चलेगा, और ईद उल फित्र में पहले खा ले मीठा तेज कुछ भी चलेगा। लेकिन ईद उल फित्र में पहले खा कर जाना, ईद उल अजहा में आकर रख सकते हो आम जबान में। और अल्लाह के रसूल खजूर खा कर जाते, ईद उल अजहा में जानवर को जुबाह करते, वो खाते। तो ये करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, आसानी है। कभी घर में बकरा है, खुद ही जुबाह कर रहे हैं, घर के मेंबर्स कर रहे हैं, तो ये सब आसान हो जाता है। बहरहाल ठीक है। तो ईद की तैयारी में खाने के बारे में कुछ बातें मैंने। उसके बाद याद रखिए ईद की, अब ईद उल अजहा है तो ये नमाज के बाद बोली जाएंगी, लेकिन मैंने चूंकि खाने की बात थी तो पहले रख दी। दूसरा काम क्या करना है, याद रखिए आपको, ये गुस्ल कर ले और जो अच्छा लिबास अवेलेबल है पहने। ईद की नमाज से पहले गुस्ल कर लेना। बीमार है आप नहीं कर सकते, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी XYZ चीजें हो सकती है। हमारे इलाकों में अक्सर ईद के दिन लाइट चली जाती है, वो कोई दुश्मनी से नहीं जाती है। इतने ज्यादा लोग गीजर चलाते और इस तरह चलाते हैं कि वो फ्यूज उड़ जाता है, डाउन हो जाता है, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, उम्मी तौर से गीजर कब चलते हैं, कोई 8 बजे, कोई 7 बजे नहा, कोई 10 बजे नहीं नहा रहा है इस वक्त। ईद के दिन सब नहा रहे हैं, सब इस तरीके कर रहे हैं, तो क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। बहरहाल तो आप कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से आप नहा नहीं पाए। तो जो नहा सकता है नहाए, और अच्छे कपड़े जेब तन करे, मतलब अब इस पर डाले अच्छे कपड़े, कह रहा हूँ नए जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे पास ईद उल अजहा में तो आजकल नहीं सस्ता, ईद उल फित्र में तो खरीदी कर कर के बर्बाद हो जाता, खरीदी कर कर के बर्बाद। नया कप शर्ट, नई पैंट, नया कुर्ता या नया पैजामा, नई टोपी, नई घड़ी, नया ये नया, इतना नए का ट्रेंड चल गया, नया जूता, नया चप्पल, नया सॉक्स, इतना वो है कि मैंने देखा ईद के दिन नमाज से पहले अंडरवेयर भी नया और बनियान भी नई ला के रखी हुई, एवरीथिंग न्यू। हदीस में कहीं भी नए का तस्करा नहीं है। जो अच्छा लिबास है वो जेब तन करो। मेरे पास 2 कपड़े हैं, 3 कपड़े, 4 है, जो बेस्ट है वो ये है, उसमें 1 पेवन है। जो सबसे खराब वाला है उसमें 10 पेवन है, तो मैं कौन सा 1 पेवन वाला, ये माना है उसका बेस्ट जो अवेलेबल। मेरे पास कई कपड़े जिसमें 1 कपड़ा है जो मैं कभी कभार पहनता हूँ, बाकी कपड़े आमतौर से पहनता हूँ, उनका कलर डिम हो गया, ये अच्छा है, तो ये मेरे लिए हो गया आज का कपड़ा। नया कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर इतना कंपलसरी नया कि बहुत सारे मौलियों को तो मैंने ये कहते हो सुनो, अल्लाह ने दिया तो नया लेना जरूरी है, सबसे अच्छा कोई नया जरूरी नहीं। बहरहाल तो आप गुस्ल अच्छा जो लिबास हो रेबतन करें, मिसवाक वगैरह करें ताकि खुशबू आए। इस तरह खुशबू अगर अल्लाह ने मैसर खुशबू लगाए, तेल अगर मैसर हो तो बालों में, ठीक है, तो गुस्ल लिया, बालों में तेल लगाया, उसके बाद खुशबू अगर अवेलेबल खुशबू लगाइए, मिसवाक वगैरह की जो है, ये सब सुन्नतें। कुछ भी ऐसा नहीं क्या बोलेंगे अरे मेरे पास तो खुशबू नहीं, कुछ जाऊँ नहीं जाऊँ, कंपल्सरी रात भर पड़े हुए खुशबू की दुकान के बाहर की, ये खुशबू तो लेके आना है मुझे, कोई हार्डन, ठीक है। तो बहरहाल ये सब काम आपको सुन्नत ईद से, ईद की तैयारियों में आप शामिल। इसी तरह याद रखिए ईद के दिन ईदगाह पैदल जाना और पैदल लाना, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप फॉलो करो, क्योंकि आजकल शहरों के हालात बड़े बड़े शहर चुके हैं और ईदगाहें भी दूर दूर हो चुकी है, जिसको कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पैदल आए और पैदल जाए। ये आपकी एज, मौसम और सारे फैक्टर्स को आप ले, लेकिन अगर सहूलत है तो पैदल जाइए और पैदल आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से पैदल जाते, पैदल आते। हालांकि आप नमाज को सवारी पर भी जाया है, ईद के दिन नहीं, तो लिहाजा आप कोशिश करें कि पैदल जाए, पैदल आए। पैदल जाने और पैदल आने में तकबीरात का मामला याद रखिए, खास तौर से आप अदा करते रहें। उसके बाद पैदल जाने और आने में ये खास ख्याल रखें कि अल्लाह के रसूल सहाबा फरमाते कि आप जाते एक रास्ते से और लौटते उस रास्ते से फिर नहीं, मतलब दूसरे रास्ते से लौटते, तो कोशिश करें कि आप एक रास्ते से जाए और एक रास्ते से वापस आए। अब एक मरतबा एक 2 छोटे बच्चे बात कर रहे थे, मैंने सुना, एक कह रहा था मस्जिद तो अपने घर के बाहर बाजू से, बोले अब हम जाएंगे कौन से रास्ते से, आएंगे कौन से रास्ते। तो दूसरा बोलने लगा मेरे पास एक आइडिया है, बोले अपन इधर से जाएंगे ऐसा, बोले बाजू से, और वापस ऐसा घूम के आएंगे, बोले तो 2 रास्ते हो जाते। तो पहले वाले ने बोला मेरे को थोड़ा सा ये जरा लंबा दिख रहा है, बोले मैं भी बताता, बोले अपन जाएंगे बोले रास्ते के ये साइड से, बोले जब, और आएंगे तो वो साइड से, होता ना रास्ते का वो साइड से गाड़ी आती है वो साइड से जाएंगे, मेरे को लग रहा है बोले ये ज्यादा बेहतर। बहरहाल अगर बहुत नजदीक वगैरह है आपको जैसा कब करे, लेकिन करना ही कि अगर आप ईदगाह वगैरह या मस्जिद जाते हैं, कभी होता है मसाजिद में भी नमाज, बारिश पानी वगैरह हालात, ईदगाह छोटा और वगैरह वगैरह कई चीजें होती है, वैसे तो ईदगाह में ही होना चाहिए नमाज, ये एक अलग बात है, लेकिन जरूरत पड़ने मिल सकती है। तो एक रास्ते से जाइए, एक रास्ते से सोच के, मतलब जिससे अल्लाह के रसूल जाते उससे वापस नहीं आते, कोई और रास्ते से या कोई और डायरेक्शन से आते हैं। तो बहरहाल ये भी आप कर सकते, करें जो चीज मुनासिब
مناسب حالات کے اعتبار سے کرے. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے ہیں اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیز سنت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے ساتھ. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے ایڈوانس بھی دے. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ 1-2 دن ایڈوانس جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نماز بڑی لمبی، صحابہ عید کی نماز بہرحال چلیے جو بھی ہے. تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے. اب عید الفطر سے پہلے اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا، یاد رکھیے، اور بڑا اہم ہے. اس کو زکات الفطر بھی بولتے ہیں، صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پہ لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، چوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جائے. ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. بہت مختلف مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ 2.5 کلو سے میں جو دینا ہے سر آپ جو ہے کسی غریب کو دے دے، پہلے سے طے کر لے. عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جائے اس کو پہنچا دے. تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے ساتھ دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانے کا طریقہ بھی ہوگا. اب کیسے پڑھیں وہ بھی بہت مختصر شارٹ میں لیتا ہوں. دونوں عید کی نماز یاد رکھیے ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے. عید کی نماز یاد رکھیے 2 رکعت ہوتی ہے، اور دونوں عید کی نمازیں ایک جیسی، اس میں کوئی ایسا فرق نہیں. عید کی نماز کیا یاد رکھیے؟ عید کی نماز یاد رکھیے فرق 12 زائد تکبیرات ہوتی ہے. 12 زائد تکبیرات، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. اور وہ کب کب ہوتا ہے میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتا ہوں. اور فار ایگزامپل یہ بات میری سن لے جو لوگ کہ بھائی میں اگر زائد تکبیرات میں گڑبڑ کر دوں کچھ نہیں، 12 کی جگہ 11 ہوگی کچھ نہیں ہوتا ہے، 11 کی جگہ 15 ہوگی کچھ نہیں ہوتا. اگر غلطی سے ہو گیا، یاد نہیں رہا، کنفیوز ہو گیا، تو ڈریے مت اس سے. ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں تکبیرات الگ ہوئی، نماز ضائع ہوگی نہیں. اور بالفرض کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا، اب کیا کروں میں نہیں آ رہے، بغیر زائد تکبیرات کی پڑھ لی بھی تو نماز انشاءاللہ. لیکن یہ سنت 12 زائد تکبیرات، چونکہ اللہ نے ایک بڑا دن دیا ہے، ایک تہوار دیا ہے، دن دیا ہے، تو اللہ کی بڑائی. ہمارے پاس تو ہر خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، تو ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. 12 تکبیرات کیسے کرنا؟ بہت ایزیسٹ وے. پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بولنا، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد بولنا. کتنا آسان ہے، ہو گئی 12 زائد تکبیرات. 12 زائد تکبیرات کے اندر آگے بھی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو جو بتا دوں کہ ان 12 زائد تکبیرات کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین کیا کرتے. اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. یہ دونوں یاد رکھیے رفع دین کرتے تھے. سمجھ گیا کتنا ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں. لوگ ڈر جاتے ہیں. 2 رکعت ہے، 2 رکعت سمپل نفل نماز جیسی پڑھتے، سنت پڑھتے ہو جیسی ہے، بس تکبیرات زائد ہے. فرسٹ میں 7، سیکنڈ میں 5، ہو گیا. اتنا آسان ہے، کوئی فرق نہیں. 2 رکعت نفل نماز ایک طرح سے، 12 زائد تک، ٹھیک ہے. تو چلیے نماز عید کا معاملہ یاد رکھیے ہو گیا. اب عید نماز کے بعد یاد رکھیے، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے. یاد عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے. یہ بات کو آپ یاد. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عید کی نماز کے 2 رکعت نماز کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو 2 رکعت پڑھتے. تو کوئی پڑھنا چاہے تو یہ کو بھی آپ ریوائیو کر سکتے. لوگ آج کل نہیں. عیدگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. عید کی نماز سے پہلے اور عید کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں. لیکن کوئی شخص اگر گھر پر آ جاتا ہے پڑھنا چاہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد بھی نماز گھر پر آ کے پڑھتے. اور اگر آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھے اور مسجد میں کوئی سب تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے، کیونکہ ابھی عیدگاہ نہیں ہے، مسجد بہرحال. لیکن آپ کو اگر اختلاف ہو جائیں گا، لوگ بولیں گے کیا نیا تماشا کر رہا ہے آدمی، تو مت پڑھیے، چونکہ علم کی بڑی کمی ہے ہمارے علاقوں میں. عید کی نماز سے پہلے اور بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں. اگر آپ مسجد میں پڑھتے تحیۃ المسجد وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور نبی اکرم سے کہ آپ گھر جا کر عید کی نماز کے بعد گھر پہ 2 رکعت پڑھتے، لیکن پھر بھی سنتیں کو نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، کو کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے. تو یہ بات بھی پوری ہو گئی ہماری.
اب عید کی نماز کے بعد ایک امپورٹنٹ عمل اب ہے، جیسا عید کی نماز سے پہلے ایک امپورٹنٹ عمل تھا فطرہ دینا، عید الفطر۔ اب عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے قربانی۔ اب میں اس کو کیوں کر رہا ہوں امپورٹنٹ عمل قربانی؟ میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، سمجھ میرے لیے کہاں، میں نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں، جو کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے معلوم؟ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہوتی ہے قربانی، صرف عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس میں کر رہا ہوں امپورٹنٹ چیز۔ جیسا عید الفطر کا فطرہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، بعد میں وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر قربانی نماز کے پہلے دے دی گئی تو عام قربانی ہوگی، مطلب ذبیحہ ہو گیا، عام کھانے کے لیے حلال ہو گیا، قربانی ادا ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، قربانی کر دی اور گھر سے نکل گئے، اللہ کے رسول نے تو نے قربانی کر دی تو ہاں کر لی، تو کہا یہ عام ذبیحہ ہوا، نماز سے قربانی، تو لہٰذا آپ خود کر رہے تو یہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ آ کے کریں گے، لیکن آپ خود نہیں کر رہے، آپ نے بچر کو یا قصاب کو اپوائنٹ کر دیا یا کہیں آپ نے حصہ ڈال دیا، اب وہ جناب تو پڑھ لیے فجر کی بالکل بعد، اشراق ہوتے ہی جو ہے 6 بجے فجر تھی، اشراق جو آخری وقت تھا 6:30 مطلب 6:25 6:30 کو جو ہے اشراق کا وقت، مطلب انہوں نے جب فجر پڑھ لی عید کی نماز 6:40 کو وہ آ گئے صلاح دینے کے لیے، ذبح کرنے، اور آپ ابھی سوتے پڑے 8 بجے کے چکر، تو پھر نہیں ہوگا، اس کو آپ کو بولنا پڑے گا 8 کے بعد، میں بولوں گا تب کرنا اس سے پہلے، ہاں لیکن کسی نے ملٹیپل حصے ڈالے ایک جانور میں تو بہرحال اس میں جو بھی انسان سب سے پہلے نماز پڑھ لے، ایک بھی اگر پڑھ لے تو ہو جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اگر آپ کا خود کا بکرا ہے، بھیڑ ہے، تو ظاہر سی بات آپ کا ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب عید کی نماز کے بعد آپ کی قربانی اس سے پہلے ہو گیا تو عام ذبیحہ ہوا، عید کے بعد ہوگا تو قربانی ہوگی، فطرہ بھی سیم ہے، عید کے بعد دیں گے نماز کے بعد تو عام صدقہ ہوگا، اور وہ لرزی سے اور وہ گناہ معاف نہیں، فطر کا یہ فطرے کا جو فائدہ تھا، لیکن آپ کو یہ نماز سے پہلے دینا، اس کو نماز کے بعد کر، تو جو فرق ہے میں آپ کو بھی چل رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب آپ نے قربانی وغیرہ کر لی، اور اگر عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا، میل جول کر کوئی حد نہیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے، مطلب اب حد ہو گئی، بیسک سماجیات سوشیولوجی کا علم اگر ہو تم یہ بات کبھی نہیں، میں نے یہ دیکھا ہوں، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے لوگوں سے، اور میں تو خاص طور سے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، کہاں سے لوگ لا لے رہے، لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے۔ کی نماز کیسے پڑھی لوگوں میں، عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ، گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں، محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے، بھائی مسلمان اطراف میں اس کی آبادی، اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا سماج ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز ہی بنائے، ہر گیم میں ایک پرک رہتا، پرک کیا رہتا، جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لی تو آپ کو ایک بندوق ملے گی، پرک، آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی، پرک مطلب کوئی بھی وارز کی، تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے، ترکی آپ نے لے لیا سلیکٹ کر لیا تو کیا پرک رہتا، ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملے، ایک جوڑا، مطلب آبادی بڑھانے کی خواہش میں تو ترک اگر چنا اس میں تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ایک میل اور ایک فیمیل، جو آپ کے ورکر رہتے کام ہوگا، تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے میں اللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بولے ملنا نہیں، یہ کہاں سے لا رہے ہو، ذرا سیدھے ہو جاؤ، ایک دم بات ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے اور آبادیاں ہیں، اور مسلمان کا دین اس کی عبادتیں سب ہم کو سوشل سکھاتی ہے، تو میل جل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ امام مالک سے نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ ایک دن ایک کہتے ہیں اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک سے کسی مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا کیسا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو کے بعد جب تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تقبل اللہ منا، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے، یا اگر سنگولر تقبل منی، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے، یہ پلورل اور سنگولر کو آپ جو بولنا، جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی سنگولر بولتے ہی نہیں، کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم السلام تم سب پر، تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے سر میں سلام نہیں، السلام علیکم کم کہتے ہیں تم سب پر، تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ، اور یہ چلا رہا ہے ہم لوگ جو یہ کہتے تھے، یاد رکھ، تو مدینہ کے اندر یہ چلن اور اس میں ہم کو حرج نہیں، تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکباد دے سکتے، ٹھیک ہے، سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، قبل اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، ٹھیک ہے، آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے دینا پڑ جائے گی، عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے، بھائی ایسے سوالات مت کرو، سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خامخواہ، سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری، قرآن سن عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے، چاہے آپ جہاں بھی رہیں، ایسا اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے، تو لوگ بہت ساری چیزوں کو ان نیسری پرٹیکولر، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، ابھی تو نماز وغیرہ قربانی جو تھا جو وہ لے لیا، اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں. اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے. تکبیرات و بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا. اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے. اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی ساری نعمت جو اس نے امت کے حیثیت سے شکر ادا کرے، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کرے، ایک انڈیویجول حیثیت سے شکر ادا کرے. یہ امپورٹنٹ کام. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا، عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں. ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا. اب عید کے دن آپ کیا کریں گے؟ آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر، بالکل جائز. ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل صحت وغیرہ اچھی رہے. اور نبی اکرم خوشی کا دن ہے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل رہا ہے عید کیسی منائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے. عید کے دن عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب جمع حراب مطلب جنگوں کے اندر، یہ جنگوں کے لیے تیاریاں کے لیے جوش دلا رہے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلا رہے تھے، کھیل رہے تھے. اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، کہ شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا تم بھی دیکھنا، مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر. اور یہ کھیل کہاں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی. تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا کھڑے ہو جاؤ. اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ چہرے کو چہرہ لگا دیا. ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، بازو رکھ کے میں دیکھتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے، مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا. اس طرح سے میں، اور آپ فرماتے رہے کیا کافی ہو تم تک گئی ہو؟ مجھ سے سوال کر رہے تھے. کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنے کا. ٹھیک ہے دیکھ. پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے تم چلی. پھر وہ اندر چل، تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے جس سے نوجوانوں میں جوش آئے. ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے نہیں کہ جوش آئے، چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی ہے انگلیاں بنی ہوئی ہے، اسٹرینتھ ہے. انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے کہ اتنا معاملہ ڈرائیو بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا، یا بغیر ہاتھ کی چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر. گھومنا ہے تو کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی، سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے. حتیٰ کہ اے ٹی ایمز میں ڈرائیو تھرو ہمارے کچھ علاقوں میں، مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس، ان میں ڈالتے نکالتے، گاڑی میں رہتے ہیں باہر نہیں. ڈرائیو تھرو اے ٹی ایم، ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے کچھ بھی کثرت انگلیاں بن جا رہی ہے. اور پھر باقی آدھے سے نیچے جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے. یہ دیکھیے آپ پورے پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، کیونکہ کیا بیٹھنے سے. ٹھیک ہے، تو یہ کرتب دکھائے. تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے. یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھے کے لیے ابھارا. تو کھیل وغیرہ بھی ہو ہیں، بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں. ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کرے، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت قربانی ہے تو کاٹو فلاں بانٹ کے ختم کرو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے. اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے، کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا، فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت تہا نماز کی پڑھی اور جا کے گھر میں پڑ گئے، سو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھیل کود ہو رہا تھا، کر سکے. یہ جائز انٹرٹینمنٹ جو دیا ہے شریعت نے، افسوس نے سارے انٹرٹینمنٹ بہرحال. اب اور کیا ہے اس کے علاوہ، اور کیا ہوتا تھا؟ آئیے اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے، محفلیں بھی ہوتی تھی. فیملی ممبر جمع ہوئے، جو غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی اور روایت کے الفاظ سنی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ کے گھر کی بات ہے. یہ کوئی ناچ گانا رنگ رنگ شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی، نہیں، جائز حلال انٹرٹینمنٹ. کیا ہو رہا تھا؟ میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے، روایت کے الفاظ ایسے کہ آپ سن میں خود اہتمام ہوتا تو آپ فرماتی اور کہتی ہے ابوبکر تشریف کے والد تشریف لائے تو میرے پاس یہ گھر میں میرے پاس 2 لڑکیاں شعر گا رہی، جو انصار نے جنگ کے موقع پر شاعری لکھنا، مطلب پھر شاعری منہ کے لیے ایسی بات تھی زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، اچھائی پہ برائی پہ پر غم پر، اس لیے کوئی جنگ ہوئی اس میں کچھ اشعار بنائے. تو یہ انصار کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی، گیت گا رہی.
ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم میں پڑھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن گانے والیاں وہ ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی اور پروفیشنل سنگرز نہیں، گانے والیاں نہیں تھی. اسے پتہ چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سنتے ہیں، کوئی مسئلہ. بڑی عورتیں تو میں نے اس لیے کہا وہ الگ اپنی مرضی سے، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ. کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے کہ علم نہیں آپ کو تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ تھا، گیت سنگ باجے لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا یہ شیطانی باجے اور عید کا دن جو ہے اور وہ بچیاں یاد ہے کہ دف بھی بجا رہے، گیت بھی گا رہے تھے، دف بھی بجا رہے. ابوبکر صدیق یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے اور لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے. ان نے کیا فرمایا سنی تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید. ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، شیطانی عمل ہے دف جو بجا رہی بچی اور آپ روکنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں. عورتیں نہیں تھی پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن، گھر کے اندر بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے. تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر. یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن، تو لہٰذا یہ ہو سکتا. آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گے، بچوں کو آنا چاہیے نا. کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کچھ ڈھنگ کی آتی ہے ان کو، بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے تو یہ کہاں سے پڑھیں گے. جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے. بہرحال تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے تو آپ کریں. ہوا صحابہ کے پاس ہوا، عید کے ہوا تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے ترانے گانے سب جائز ٹرمز میں. اب گانے والے تو آپ بولتے اب میں ڈی جے بجاؤں گا، ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ. گانا مطلب پڑھنا یا بولنا منہ سے سب گانا اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے، تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں. تو نغمے ترانے اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو وہ سب کیجیے، بیٹھیے ساتھ بیٹھیے کھانا کھائیے. اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت چھوٹی بچیاں گائیے، اسے ہونا چاہیے یاد رکھیے. بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے. کیا یاد رکھیے عید ہو گئی، رمضان ختم ہو گیا تو ایک مہینہ گالی نہیں دیا، ایک مہینے برائی نہیں کی، ایک مہینے نہیں دیکھی، ایک مہینے داڑھی نہیں کاٹی، ایک مہینے نظر نہیں اٹھائے. اب سب پہلے دن ہی کرنا ہے خود کا کوٹا، اب فرسٹ ڈے کرنا ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ کامن ہے. یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا احتیاط کرتے اور رمضان عید کے دن آپ کو کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی. کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا. آپ ادھر اتنے نیکی کرے تو گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا. اتنی نیکی کی بات لیکن ہر برائی ہو. عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھا برباد ہو جائے، سب کو داڑیاں کٹانا. تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لہب سے برباد نہیں کی، ورنہ ایسی مثال ہو جائے. کسی ایک شخص نے بڑی اچھی، ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو گندی عادت، کچھ جانوروں کو ہو جاتی ہے گندی عادت. کیا تھی؟ اپنا پیشاب کرتا تھا پلٹ کے سونگتا. اس سے کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا. بری عادت بھی تھی. تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر، اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو یہ کیا گندی عادت تیرے میرے پاس دے، میں ٹھیک ہے لے لو، سیدھا کر دو وہ سفر. اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، نیا رائڈر بیٹھ کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو گھوڑا سیدھا ہو گیا. اب گھوڑا سمجھ کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے، اب وہ رائڈنگ کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ، تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کر، اب وہ سنتا نہیں تھا. جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے گھوڑا اچھا. اب تم دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کر. گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سنگنا. جب تک رائڈر ڈینجر تھا، پیشاب کر رہا تھا، اب سننا نہیں تھا وہ. لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، جہاں جہاں پیشاب کیا تھا. ہم لوگوں کی مثال بھی ہے رمضان میں جو کام نہیں کیے. آپ ایک دن بتاتا ہوں، فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، یاشیا کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا. اللہ کے لیے ایسا مت عیدین کو کے بعد لوگ ایسا خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، میں کیجیے. اسی طرح فضول خرچی سے بچیے، فضول خرچی بڑی ہوتی ہے، سادہ رہیے. ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا. ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تو اختلاف تھا، چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار جا کر، فائدے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ، اس کا مت کرو. 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کی. معلوم آپ کی فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے، لیکن کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے. کینہ ختم نہیں ہوتا، لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس، مطلب مجہول بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ. تو کیوں کر رہے اسی چیز؟ عید اچھا
عید کے دن بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے نا، بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا سڑک کو سیدھا ملنا، بھائی آیا گھر میں بھی ایسا چل ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی، شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں اچھی بات نہیں، رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں، جیسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو میرا اس سے خطرناک عید کا دن آج ہے نا، تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا بھائی، تو اس کا موقع بنے، تو ناراضیوں کی صلح کرنے کا جس کو موقع عید ہے تو ہو جاتی ہے، چیز یاد رکھیے، عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے، عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے، اپنی خوشیوں میں ان خوشیاں باقی رہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش، تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ عید کے دن اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی میں جائیں، یا غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کرے، آپ بھی انجوائے ہوتا ہے نا، ایک آدمی آج کے ایسے لیول پر ہوتا ہے، پیسے کی ریل پیل، گاڑیوں کی ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ سمپل رہے، تو جائیے غریبوں میں انجوائے کیجیے، آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے، چلیے آپ جا نہیں سکتے تو اس کو ایک لوگوں کے سو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، عید کی یاد رکھیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے خوشیوں میں غریبوں، اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں، دو چھوٹے چھوٹے سے سناتا ہوں، حالانکہ موقع عید کا ہے لیکن سناتا ہوں، خوشیوں اور غموں میں لوگوں کو شامل نہیں کرنے سے، ان کے غم نہیں بانٹنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں، ایک صاحب تھے جو کولکاتہ کے رہے، کولکاتہ سے وہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ ممبئی میں ہمارے یاد میں وہاں علاج کے لیے، اور ایک ہمارے مسلم صاحب جن کا ایک مریض تھا، وہ بھی اس کے پڑوس میں ایک روم میں حجرے میں رہتے، جو کہ ایک کمپنی نے فری دیتے لوگوں کو علاج کرنے، لوگ آتے ہیں وہاں وہ رہتے، ایک مہینہ دونوں پڑوس میں، دونوں مسلم، ایک مہینے کے بعد یہ لوگ علاج کر کے بچی کا چلے گئے، نیکسٹ 6 منتھ بعد ان کا پھر علاج، اور اس کا بھی 6 منتھ، جب نیکسٹ 6 منتھ بعد آئے تو یہ پڑوسی بھائی جو پہلے آتا تھا کولکاتہ سے بچی کو، یہ کرسچن ہو چکا تھا، تو یہ مسلمان بھائی نے کہا کیا ہوا، تو کہا میں 6 مہینے آ کر بچی کو لے کے کوئی مسلمان لیکن ہر اتوار کو، تو مجھے لگا ان کا ہی مذہب حق، غم میں اور خوشی میں لوگوں کے شامل ہوئیے، ورنہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ مذہب تک اپنا سچا واقعہ ہوتا، وہ صاحب نے مجھے بہت روتے ہوئے کہا، وہ ہمارے شہر کے تھے، بچی کے علاج کے لیے جاتے تھے، اور وہ آدمی بھی علاج کے لیے جاتا، کہا وہ عیسائی بن گیا صرف ہمارے اس کے غم میں شامل، تیمارداری کرنی، مریض کس میں آ رہا ہے آپ کو، یہ وہ موقع رہتا آدمی بہت نازک میں رہتا ہے، ذرہ برابر محبت ہے اور ادھر بھی سرکار سختی آتی ہے، لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریضوں کو بھی شامل، ورنہ کئی مریض ہے مسلمان جو دواخانوں کے اندر پڑے، عید کے دن آپ مسلمان جا کے نہیں ملتے، غیر مسلم تنظیموں کے لوگ ان سے آ کے مل رہے اور کہہ رہے عید کی مبارکباد آپ کو، کیا سوچیں گا کہ میرے بھائی نہیں آئے اور یہ لوگ آئے، اور اس کے شرک اس کو اچھا، کفر اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، لہٰذا میں نے خاص یہ پوائنٹ رکھا کہ ملیے، اپنے علاقوں کے کمزور لوگوں سے ملیے، اور اپنے لوگوں کے جو اپنے بعد جو مریض ہے، بیمار ہے، غریب ہے، پریشان والے ملیے، ورنہ پھر ایسے موقع پر کوئی آ کے پڑوسی مبارکباد دے کے چلا جائے۔ 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، 5-10 سال سے آ کے رہتے تھے، 5-10 سال کسی علاقے سے، ان کے والد ملنے آئے تھے گاؤں سے، ابھی بالکل حال کی بات بول رہا ہوں، انتقال ہو، اب انتقال ہو گیا تو وہ اس علاقے کے قبرستان میں گئے تو بولے جگہ نہیں، ایک دوسرے قبرستان میں انہوں نے کھودنے بھی دیا، اور بعد میں نہیں ہو سکتا مسئلہ ہے تو خبر بن کر، اب وہ حیدرآباد میں رہتے 10 سال سے، لیکن ابھی وہاں کے تھے نہیں مقیم، تو کوئی جان پہچان، لوکل مسجد میں گئے، پڑوس کی مسجد میں گئے، یہ محلے میں گئے، وہ محلے میں گئے، ادھر جنازہ لے گئے، ادھر جنازہ لے گئے، پریشان، پھر انہوں نے ایک صاحب سے جو کہ ایک علاقے کے سیاسی، سوشل اور سیاسی خدمتگار بھی تھے، سوشل خدمتگار، سوشل ورکر، پولیٹیشین تھے، ان سے بات کی جو کہ نان مسلم، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مسلم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن تم کو اگر کوئی خبر نہیں دے رہا، آخر ہو گئے تو میرے پاس آنا، پورا دن لے، کون سے شہر کی بات کر رہا ہوں میں، حیدرآباد کی، ٹھیک ہے، مطلب مسلم اکثر اس علاقے کی نہیں ملا، اور کئی جگہ جہاں ملا اتنا کاسٹ زیادہ بولے انہوں نے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، پھر انہوں آخر میں چلے گئے اسی بھائی کے پاس جس نے کہا تھا بھائی مسئلہ ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہو تو میرے، جب وہ رات میں اس کے پاس گئے، اس نے ہمیں جگہ دلائی، ان کی اب مسلمان تنظیمیں جا کر مریضوں کی عیادت، خوشی اور غم میں لوگوں کو شامل رکھنا بہت اہم، ہم لوگ نہیں کر رہے، عجیب و غریب اور غم میں، خوشیوں میں جائیے، مریضوں سے ملیے، عیادتیں کی، غریب لوگوں سے ملیے، ورنہ کوئی دوسرا کے مبارک ہو بول دیں گا اور بس آپ کہیں ایمان کی، ارے بھائی ایسے تو ہوں گے نا عام انسان، کیا آپ کو لگتا ہے لوگ ایمانی ایک دم فرشتوں کے درجوں پہ رہیں گے، صحابہ کے درجوں پہ نہیں، محنتیں کم ہے ایمان کی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے کوشش ہے، مریضوں وغیرہ کی عیادت کیجیے، یاد رکھیے، اسی طرح عید کے دن اب ان کے لیے دعائیں کی، مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور خاص طور سے مظلوم لوگ جو ہے، ستائے ہوئے لوگ جو ہے، تنگس جو، ان کو یاد رکھیے، یاد کیسے رکھ سکتے ہیں، مال خرچ کر کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تم کیا کریں۔ اب آئیے آخری پوائنٹ رکھتا ہوں جس کا تعلق تھوڑا سا علاقیت سے، علاقیت مطلب جو چیزیں علاقوں کے اعتبار سے چلتی وہ، اس لیے آخر میں رکھ رہا ہوں۔ عید کے دن کچھ مخصوص کھانا کھانا کوئی مسئلہ نہیں، عید کے دن کوئی مخصوص لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں، عید کے دن ملنے جانا یا عید کے دن عیدی دینا
یہ سب چیزیں یاد رکھیے علاقیت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس میں حرام کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ بھائی ہمارے پاس عید میں ہم شیر خورما بناتے ہیں مسالے دار، تو نارتھ انڈیا میں سیویاں بناتے ہیں. تو اب کوئی کہے سیویاں کھانا عید کے دن سنت ہے یا شیر خورما پینا، لیکن عید کے دن آپ میٹھا کھاؤ یا تیز کھاؤ دونوں جائز ہے، سنت کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا بنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگ کیا ہوتا شیر خورما نہیں ہونا، ایک صاحب کو بولتے سنو میٹھا شیر خورما سنت نہیں. ارے یار انسانی سماج ہے، میٹھا کھٹا کھارا کچھ بھی کھا سکتے جس کا جس دل بولا. کوئی اگر یہ بولے کہ عید کی شیرخرما بنانا، شیرخرما اتنے کاجو اتنے بادام ڈال کے بنانا سنت ہے، تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارو پھر آپ کہاں سے لایا تو نے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگ اس میں بھی شدت اختیار کرتے. عید کے دن ایک صاحب بولنے لگے عید اتنا جائز نہیں، بولے اللہ کے رسول کے صحابہ نے دی. ارے یار یہ لوکل ایسے رسم ہے، شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ کر لو اس کو. عید کے دن عیدی کتنی کمپلسری دیتے نا، بچے کیسے انتظار کرتے عید آ رہی. اچھا بچوں کو یہ بتا دیتا کوئی نیا بچہ ہے جو تھوڑا بڑا ہوا 4-1 سال کا، جو تھوڑی اس کو سینس آنا شروع ہوتا پیسے کا نوٹ کے کلر سے. اب وہ ایک عید آ جاتی نوٹیں مل گئی خوش ہو جاؤ، اب دوسری عید آتی بقرعید تو چھوٹا بچہ خوش ہوتا. بڑے کیا بولتے اس کو تمہیں کم ملتی بہت، نانا نے 50 دیے تھے نا تو اب 20 دیں گے، پچھلی میں کتنے 200 دیے تھے نا تو اب تم کو 85 مل، یہ عید میں کم ملتے. ان کو یہ تک معلوم رہتا کامن ہے بہت. آپ کو بولیں گے عید دن حرام غیر سنت کوئی بھی نہیں بولتا. یہ ایسا رسم اگر بہت سارے علاقوں میں لوگ خوشی میں کچھ دیتے ہیں. میں ایک بار راجستھان کے علاقے میں تو وہاں ایک صاحب آئے اور میرے ہاتھ میں 10 روپے رکھے. کتنے روپے رکھے؟ بالکل خاموشی سے 10 روپے. اب ہم تو ہاتھ میں پیسے لینے کے عادی ہے ہی نہیں، تو ابھی مت سمجھیے کہ اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا آپ کو. اب مطلب اس دینی کام کے لیے ہم لوگ پیسے وغیرہ لیتے ہیں تو بیچارے بنا کے خاموشی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 500 1000 کے بغیر ہاتھ ملا نہیں سکتے. تھیلا رہتا ہاتھ ملتا ادھر پیسہ ڈراپ ہوتا، ہاتھ ملتا. دیکھیں نا آپ نے پیر صاحب نذرانہ لیتے ہیں، تو میں ڈر گیا ہوں آپ نذرانہ تو لیتے نہیں. جب میں نے لے کر دیکھا تو میرے بازو ایک صاحب تھے، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. میں نے بعد میں کہا کیا ہے؟ تو سسٹم ہے جو سردار ہوتا ہے علاقے کا، ریگستانی علاقہ تھا ہم جا گئے تھے، تو وہ کے ساتھ کیا آپ اتنے سفر کر کے آئے کچھ دینا چاہتا ہے تو کچھ نہ ہو تو پیسے رکھ دے. شگن بول کوئی مسئلہ نہیں ہے لے لینے میں شگن، کیا اس میں غلط ہے؟ کوئی حرام چیز کوئی ہاں کو بولے یہ سنت ہے دینا مسافر کو شگن تو غلط ہے. ایک علاقائی رسم ہے جو شریعت سے ٹکراتی نہیں. تو شیرخرما پینے میں حرج نہیں، میٹھا کھانے میں حرج نہیں، کھارا کھانے میں حرج نہیں، کھٹا کھانے میں کھانے پینا کچھ بھی ہو. یہ سوالات مت لائیے. دوسرا ایک اور بہت سوال عیدی، تو عیدی بھی لینے میں ایک اور سوال آتا ہے. عید کے دن کبھی کبھار اعلان ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا گلے نہ ملے. اب جو دو لوگ گلے ملے الگ کرو، ان کو الگ کرو، الگ گلے نہیں ملے. وہ مسجد کے تک لوگ کیا بولتے ہیں پھر باہر آ کے ملے. گلے ملنا صرف 2 جگہ ثابت ہے. کہاں کہاں؟ سفر سے آئے تو گلے مل سکتا ہے، ایک ہی جگہ بتاتے ہیں. دیکھیے جب ہم کہیں نکاح کرنا کہاں ہے تو ہم پھر دلائل کو. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں، بیہیویئر ہیومن سائیکالوجی، انسان سے قریب ہونا چاہتا ہے غم اور خوشی، غصے میں دور ہونا چاہتا ہے ہٹ دور ہٹ، خوشی میں اور غم میں نزدیک. خوشی ہوگی تو کیا کرتے ہیں آپ کسی انسان کے پاس نزدیک بھی چلے جائیں نا ہاتھ ملائیں گے، گلے لپٹ جائیں گے آپ. خوشی اور غم میں بھی کیا کرتے لوگ لپٹتے. ابھی ہم کیا منا رہے ہیں آج عید کیا ہے؟ خوشی میں نزدیک ہے، نیچرل ہاتھ پکڑ لیں گے، ہاتھ کو لے کے چوم، کاندھے پہ چوم، سر کا بوسہ لیں گا، کان پہ گال پہ چوم، گال سے گال لگائیں گا، ناک سے ناک لگائیں گا، ہاں ہاتھوں کے کچھ وہ کریں گا، گلے ملنے. ہاں آپ بولیں گے عید کے دن گلے ملنا کیا سنت، لیکن کیا عید کے دن گلے ملنا حرام ہے؟ ہم سنت سمجھ کے نہ ملے، لیکن ہیومن نیچر ہے خوشی ملنا چاہتا ہے یاروں کے. آپ دیکھیے چھوٹا بچہ بھی دیکھیے آپ سے چیز میں خوش ہے تو کیا کرتا ہے بھاگتے بھاگے ہاتھ پکڑنا چاہیں گا، لپڑنا چاہیں گا. ڈر بھی گیا تو کیا کریں گا؟ غم میں بھی کیا کریں گا؟ لپٹیں گا. روتے روتے کیا کرتا؟ کبھی ماں کو اتنا تنگ کرتا، اور ماں میک اپ والی اگر ماں ہے تو کیا کرتی دور دور لپٹ مت لپٹ مت. اس تو غم میں آ کے ماں کو لپٹیں گا، وہ کریں گا، میک اپ خراب کر دیں گا، تو ماں دور کرتی ہے. تو بولے خوشی میں وہ اعلان کرے. اب یہ بولو کہ گلے ملنا سننا ان کو ملنا. اچھا گلے سے زیادہ خطرناک کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ عیدی دیتے شیرخرما مناتے ہیں. ایسا کوئی گھر ہے جو شیرخرما نہیں منا رہے عید کے دن؟ لیکن کوئی بھی سن تو گلے ملنے کو بھی اتنا ریجڈ مت کر دو آپ کی ایک دم کو گلے مل رہا تو مطلب ایسا دیکھ رہے ہو اس کو ایک دم ٹھنا 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 بجلیاں کڑک رہی، بادل وغیرہ جلے. ارے اتنا ایشو نہیں بھائی، اتنا پہلے ایک سسٹم آیا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو جب 3 ٹائم گلے ملتے تھے. کیا ہے وہ بھی نہیں پتا بھائی، لیکن بہت لمبا رہتا ہو. مل لو ایک بار کافی. تو بولے 3 بار ملنا غلط ہے، بولے 1 بار سن. اب بولے 1 بار بھی نہیں، اور اب تو اعلان ہو رہا ہے کہ ملنا نہیں. چلو الگ بہر یار ایسا نہیں ہے رسم. عید کے دن بھائی ہم ہمارے علاقے میں سوپ پہنتے ہیں، ہمارے پاس لنگی پہنتے ہیں، ہمارے پاس کرتا پہنتے ہیں، پٹھانی پہنتے ہیں، پنجابی پہنتے ہیں، کچھ بھی پہنیے بس ہتھا ڈھاکی کافی ہے. تو وہ بھی شروع ہو جائے گا تھوڑے دن میں. کیا کرتا پہننا، سوپ پہننا، اس کو سنت بولتا بھی نہیں ہے. تو مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص رسم کرتے ہیں، مخصوص پیسے دیتے ہیں، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، مخصوص ملتے ہیں. کوئی حرج نہیں جب تک آپ اس کو بول رہے ہیں، جب تک دین سمجھ رہے ہیں، کوئی حرام کام نہیں کر رہے ہیں اور ایسا کام نہیں کر جس کو شریعت نے روکا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ملنے کتنے طریقے؟ گلے ملنا ایک طریقہ، ہاتھ ملانا، ہاتھوں کو ملانے کے بعد چومنا ایک طریقہ ہے، انگوٹھے کے ساتھ ہاتھ ملانا طریقہ ہے، بغیر انگوٹھے کے ہاتھ ملانا طریقہ ہے نا. ہاتھ ملا کے کاندھوں کو چوم دے گا. دیکھیں سوڈانی ہاتھ ملانے کے بعد یوں کرنا اپنے ہاتھوں کا طریقہ ہے. کچھ کلچرز میں ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہو، خالی ہاتھوں کو. سب کچھ بھی مسئلہ نہیں، آپ کرو آپ طریقے جو طریقے آپ کا. وہ گال سے گال لگے آواز کرتے، کوئی واقعی میں گال کوئی ناک سے ناک لگاتا. گال سے گال عرب میں بہت کامن ہے، لیکن ناک سے ناک بھی لگاتے. جب سیم خاندان کے لوگ ملے تو ناک لگاتے. سعودی سے گال نہیں لگاتے، ناک کو
کچھ بھی کیجیے، جب تک سنت نہیں سمجھے، حرام کام نہیں کرے، غلط نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو، تو یہ سب چیزیں کلچرل ہے، اس لیے میں نے رکھ دی جو کہ بعد میں سوالات آئیں گے، سب کرو آپ کو مسئلہ نہیں، جب تک حرام کام نہیں کرے، مخصوص کپڑے پہنتے ہیں نا، ہے نا، عید کی نماز کے لیے کیا پہن کے جانا؟ کرتا پاجامہ، ارے عید کی نماز کے لیے سوپ کرتا پاجامہ پٹھانی پنجابی پہنو، پینٹ شرٹ آنے کی بات پہنو، کلچر ہے، تو کوئی بولیں گا یہ عید کی نماز کو جو کرتا پاجامہ پہن کے غلط کام ہے، بدعت کا، ایسا بول نہیں سکتے، پینٹ شرٹ میں بھی آدھا چلتا کرتا پاجامہ، ٹریڈیشنل نکاح خانی ہے، اس کی شادی ہے تو کیا بولتے ہیں جنرلی ہم اس کون سا ڈریس پہنا جاتا ہے شادی میں؟ وہ کرتا پاجامہ، پٹھانی، پنجابی، کچھ تو بھی ایسا جو کلچرل ٹریڈیشنل لک دیتا ہے دولہے والی، ولیمے کے دن وہ بلیزر وغیرہ ہوتا ہے نا، تو کوئی بولیں گا کہ ولیمے بلیزر پہننا ثابت ہے حرام، اور شادی کے دن نہیں کرتا لیکن حرام، کیونکہ اس کو کوئی بھی دین کا حصہ سنت بول کے نہیں کرتا، تو اسلام بہت ساری چیزوں میں کلچرل چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے جب تک حرام نہ ہو، کے خلاف نہ ہو، کے خلاف نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں سارے مسائل ہم نے کھانا لے لیا، میٹھا لے لیا، عید لیے، گلے میں آنا جانا بھی آپ کر سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی ہو گئے، یاد رکھیے، تو یہ ساری چیزیں عید کیسے منائیں آج کی ساری باتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے عید ایسے منائیں، عید کا دن ایسے، عید کا دن ایسے منائیں، ہماری عید ایسی ہو، لیکچر کا آج کا وہ تھا ٹاپک، تو بہرحال میں نے اس کی تاکہ ساری باتیں ایک ساتھ عید کے تعلق سے جمع کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں یہ دے اس کو اس کے مطابق مشق کرے، کچھ باتیں سنت تھی جو میں نے بتا دی، کچھ باتیں صحابہ سے تابعین سے تھی وہ بتا دی، اور کچھ باتیں کلچر سے ہے جو کہ جائز ہے، وہ باتیں میں نے رکھ دی ہے، تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو نکلا تھا یاد رکھیے، باقی ساری چیزیں تو آپ اس تک جانتے ہو، ایک تو کھیل کود اور دوسرا ترانے وغیرہ گانے کے، وہاں پر یہ دو چیزیں نہیں کی جاتی وہ میں نے ایڈ کی، تاکہ عید کا دن ایسے کھیلتے، اللہ کی نام بڑائی بیان کرتے، غریبوں کا حق ادا کرتے، اللہ کی تکبیرات بیان کرتے، خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے، اور لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہوئے منائیں گے، تو عید کا دن ہمارا